میرے رب تعالیٰ جل ذکرہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوٹ آؤ الی اللہ اپنے رب دی طرف، توبوا الی اللہ توبہ کرو، لوٹ آؤ گناہاں تو نیکیاں دی طرف، لوٹ آؤ حرام کمان تو حلال دی طرف، لوٹ آؤ بدکاری تو نکاح دی طرف، لوٹ آؤ ظلم کرن تو پلٹ آؤ لوگاں دے نال بھلا کرن واسطے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ رب تعالیٰ جل ذکرہ نے توبہ کرنے دا حکم فرمایا، اے ایمان والیو توبہ کرو، توبہ کرو گناہاں تو اپنے رب دی طرف لوٹ آؤ، لعلکم تفلحون، اس امید تے کہ اللہ تعالیٰ تو انہوں کامیابی عطا فرما دے گے۔ توبہ دے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ جس بندے دا اونٹ گم ہو جائے نا، اونٹ گم ہو جائے اور گم ہو جان تو بعد دوبارہ انہوں اونٹ مل جائے، یعنی اس وقت چونکہ اونٹ سرخ اونٹ دی ایک ویلیو ہوندی سی، ایک اتھارٹی ہوندی سی۔ ساڑھے کو ایک بندہ 50-60 لاکھ روپیہ خرچ کر کے ایک وڈی گڈی حاصل کر لوے، جتنی اس بندے نو خوشی ہوندی ہے اتنی خوشی اس وقت عرب دے اندر انہاں لوگاں نو ہوندی سی جنہاں نو اللہ سرخ اونٹ عطا فرماندا سی۔ تھوڑی جی آواز گھٹ کر دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اگر بندے دا سرخ اونٹ گم ہو جائے اور گم ہو جان تو بعد مل جائے، گم ہوئی چیز مل جائے، اس وقت بندے نو جتنی خوشی ہوندی ہے نا کہ میری گم شدہ چیز اور اتنی مہنگی چیز لکھاں دے حساب دے نال جیڑی چیز میری گم ہوئی سی من دوبارہ مل گئی ہے، اس وقت بندہ جتنا خوش ہوندا ہے، رسول اللہ دے صحابی حضرت انس بن مالک فرماندے نے ان دے نالوں زیادہ، اس بندے نالوں زیادہ میرا رب اس بندے دے نال خوش ہوندا ہے جدو بندہ اپنے گناہاں تو توبہ کر کے تے نیک راہ چل پوندا ہے۔ گم شدہ چیز ملن دی جڑی خوشی ہوندی ہے ان دے نالوں زیادہ رب خوش ہوندا ہے اس بندے نال جڑا اپنے گناہاں دی زندگی چھوڑ کے تے اللہ نو راضی کرن والے راستے تے شروع ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری حدیث پاک دے اندر ان دے راوی حضرت انس بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ يَدُرُّهُ ذَنْبٌ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ تفسیر در منصور دے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا جدو بندہ اپنے گناہوں تو توبہ کردا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر توبۃ نصوح کردا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے جو اس بندے کو ڈیمانڈ کیتی ہے وہ صرف توبہ دی نہیں کیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والے توبہ کرو اور توبہ ایسی کرو جن توبۃ نصوح میرے رب تعالیٰ نے آکھے۔ توبۃ نصوح کی ہوندی ہے ان دی بالکل آسان ڈیفینیشن توبۃ نصوح کی نو آکھیا جاندہ ہے
جس طرح مادہ جانور دے تھڑاں وچوں دودھ نکالیے، ہن دوبارہ کوئی سائنس کوئی ٹیکنالوجی دے ذریعے کسی تجربے دے ذریعے بندہ گائیں بھینس بکری بھیڑ انہاں دے تھڑاں وچ جڑا دودھ نکالیا ہوندا ہے، ہن اے دودھ واپس دوبارہ اس حالت وچ ہی تھڑاں دے اندر دوبارہ بندہ لوٹا سکدا، چاہ کے بھی نہیں لوٹا سکدا، کوشش کر کے بھی یہ دودھ واپس لوٹا سکدا نہیں۔ فرمایا جویں تھڑاں وچوں نکلیا ہویا دودھ واپس تھڑاں دے اندر لوٹ نہیں سکدا، اے بندہ مومن تو توبہ اپنے گناہاں تو انج کر کہ پھر آخری سانس نکلن تک دوبارہ تو کوشش بھی کریں تے تو دوبارہ گناہاں دی طرف جا نہ سکیں، ایسی توبہ نو میرے اللہ نے توبۃ النصوح آکھیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جڑا بندہ توبہ کردہ ہے، توبہ کرنے والا، آمینہ دلال نے فرمایا کمن لا ذنب لہ، اس بندے دی طرح ہو جاندہ ہے جن دے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہندا، جن دے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیندہ ہے، لیکن شرط ہے توبہ رسمی طور تے نہ کرے، توبہ وقتی طور تے نہ کرے، توبہ ایسی کرے جن دی ڈیمانڈ میرے اللہ نے بندے کو کیتی ہے، توبہ ایسی کرے کہ پھر مرن تک جس گناہ تو توبہ کرے پھر اس گناہ جائے نہ، ایسی توبہ کرن دے بدلے آمینہ دلال نے فرمایا میرا اللہ اس بندے دے گناہ معاف فرما دیندہ ہے، غالت ختم نہیں ہوئی، فرمایا وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا، پھر میرا اللہ اس بندے نو اپنا محبوب بنا لیندہ ہے، میرا اللہ اس بندے نال پیار کردہ ہے، احب اللہ عبدن، اس بندے نو اپنا محبوب بنا لیندہ ہے، لم یدرہ ذنب، پھر رسول اللہ نے آیت کریمہ پڑھی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے آلیاں نو پسند فرماندہ ہے، اللہ پاک رہن آلیاں نو پسند فرماندہ ہے، جڑا بندہ اپنے آپ نو پاک رکھدا ہے، اپنا لباس پاک رکھدا ہے اور اپنے آپ نو گناہاں تو پاک رکھدا ہے، میرا اللہ اس بندے نال محبت فرماندہ ہے۔ آج ہر بندے دا دل کردہ ہے نا دنیاوی لحاظ نال، اسی سمجھنے جن دے کول پیسہ زیادہ ہوئے اس بندے نال میری سلام دعا بن جائے، یہ بندہ میرا قریبی ہو جائے، جن دی شہرت زیادہ ہوئے، جن دی واہ واہ چنگی ہوندی ہوئے، اسی کوشش کرنے ہیں نال تعلق قائم ہو جائے، ان دے کول بہنا اٹھنا بن جائے، اوکے سوکھے وقت کام آ جائے گا، دنیا دی مشکل وقت آستے دنیا دار دے نال قربت حاصل کرن آستے ان دی دعوت کرنے ہاں، ان دے نال اپنا تعلق بنانے ہاں، ان دے نال دوستانہ ماحول قائم کرنے ہاں، اے بندہ مومن چونکہ اس حد تک غفلت دا شکار ہو گئے ہیں، ایتھے جیل دی کوٹھی تو بچن آستے علاقے دے سیاسی بندے دے نال تعلق بنان دی کوشش کرنا تے تیرا دل کر دے، کل جہنم تو بچن آستے اپنے رب نال تعلق بنان دا تیرا ارادہ نہیں ہوندہ، اپنے رب دے نال قرب کرن دا تیرا دل نہیں کردا کہ اپنے رب دا محبوب بن جاواں، اللہ راضی ہو جائے گا تے اللہ مینوں جہنم دیاں پریشانیاں تو محفوظ فرما لے گا۔ آج تھے چاند لمحے مشکل تو بچن آستے اپنے ایسی تعلقات قائم کرن دی کوشش کرنے ہاں، اس قبر دے عذاب تو بچن آستے، اس جہنم دی آگ تو بچن آستے آؤ اپنے رب دے نال اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ رب کعبہ دی قسمیں رب تعالیٰ دے پیارے محبوب نے فرمایا وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا، میرا اللہ تو انہوں اپنا محبوب بنا لے گا، تو انہوں اپنا قرب عطا فرمائے گا، تو آڑے گناہ معاف فرما دے گا۔ اے بندہ مومن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت مایوس نہ ہو، جدو گناہ ہمارے دی دل دے اندر پھنس جائیں اپنے رب دی طرف لوٹا، میرا اللہ تے اپنے محبوب دا صدقہ تیرے گناہ تے معافی دا قلم پھیر دے گا۔ لیکن کچھ کوشش تیسا کرنی ہے، کچھ عبادت ایسا کرنی ہے،
اپنے رب نو راضی کرن دا ارادہ تے سا کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب۔ آمینہ دلال نے فرمایا زمین، آسمان، اور پھر 7 آسمان، اور پھر 7 زمینہ، اور ما فیہا، ما من شیء احب الی اللہ، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے، دنیا اور دنیا کے اندر جتنیاں کائنات کے اندر اللہ نے چیزاں نو تخلیق فرمایا ہے، آمینہ دلال نے فرمایا ہر چیز نالو زیادہ، زمین تے رہن والی ہر چیز نالو زیادہ میرا اللہ اس نوجوان دے نال پیار کردا ہے جڑا جوانی دی عمر دے اندر گناہ چھڈ کے تے اپنے رب نو راضی کرن دی کوشش کردا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ آج اسی اللہ دا محبوب بنن دی کوشش کرنے ہیں، ساڑا دل کردہ ہے اللہ سانا اپنا قرب عطا فرمائے، اور رسول اللہ نے قرب اللہ دا حاصل کرن دا کلیہ دس دیتا ہے، قانون بیان فرما دیتا ہے، قاعدہ بیان کر دیتا ہے۔ اے میرے امت نوجوان، ما من شیء احب الی اللہ، تو چاہنے اللہ تینا اپنا محبوب بنا لوے، تو چاہنے دنیا تو زیادہ اللہ تیرے نال پیار کرے، پھر گناہ جوانی دی حالت دے اندر انہاں گلیاں تے سڑکاں تے نیٹ تے اپنی جوانی ضائع کرن دی بجائے اس جوانی نو اللہ دے سامنے سجدہ کر دیا ہویا گزار، میرا اللہ دنیا تے اپنا محبوب بنا لے گا، قبر و حشر وچ اللہ عزتاں دے تاج عطا فرمائے گا۔ یار ساڑا ایمان ہے، آمینہ دلال دلبائیں چو حدیث پاک جھوٹ ہو سکتی، رسول اللہ جو جملہ ارشاد فرمانو غلط ہو سکتا، تے جدوں اسی گناہ میں تو توبہ کریے تے اللہ محبوب بناوے، گناہ معاف کرائے، پھر اسی ایڈے سستاں بس یہ اپنے رب نو راضی کرنے دی کوشش نہیں کر دے۔ جوانی گزر رہی ہے، گلیاں سیر کر دیاں، جوانی گزر رہی ہے پارکاں دے اندر سیر تفریح کر دیاں، جوانی گزر رہی ہے ساری رات موبائل استعمال کر دیاں، جوانیاں گزر رہی نے اپنے ماں باپ دی نافرمانی کر دیاں تے دوستاں تے یاراں تے بیلیاں دے نال انجوائے کر دیاں ہویاں، ساڑیاں راتاں بھی گزر رہی نے، ساڑے دن بھی گزر رہے نے۔ اے بندہ مومن کال مرنا بھی ہے، روح نکلنی بھی ہے جسم وچوں، اور رب کعبہ دی قسم ہے کسے قبرستان دے باہر اے بورڈ نہیں لگا ہویا بھائی ایتھے صرف بڑھیاں بندیاں ہونے، کسے قبرستان دے باہر اے بورڈ اویزہ نہیں بیتھے نوجوان دی میت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ موت جواناں نو بھی آنی، موت بچیاں نو بھی آنی، موت بوڑھیاں نو بھی آنی ہے۔ آج 40 سالاں دی دن رات فکر کرن والے نوجوان، اپنے فیوچر تے اپنے مستقبل دے بارے دن رات پریشان رہن والے مسلمان، اس قبر آستے بھی فکر کر، اس حشر دا بھی خیال کر جتھے ایک ایک پائی دا حساب کیتا جانا ہے، اس قبر دے عذاب تو بچن دی بھی کوشش کر، لیکن کوشش کرنی اس صورت دے اندر ہے اپنے گناہ مانو چھوڑ کے 5 وقت دی نماز پڑھ کے سجدے دے اندر اپنی زندگی گزار، قرآن دی تلاوت کرن دا معمول بنا، میرا اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا تے آمینہ دے لال نظر کرم فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا صدا نہیں رانا، یہ رونقہ میلے صدا نہیں رانے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آخر دی فکر دیں دیا ہویا بڑا پیارا جملہ لکھیا، آپ فرما دے نے صدا نہ باغے بل بل بولے صدا نہ باغے بل بل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماں پہ حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں۔ سامعین کرام، اپنے
اپنے اعمال دا محاسبہ کریے، اپنے اعمال دی فکر کریے۔ حضرت علی وقار حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ بلخ دے بادشاہ نے بڑی نفاست نزاکت دے مالک نے بڑے نفیس الطبع تے سلیم الطبع بندے نے بلخ دی بادشاہی اللہ نے عطا کیتی ہے۔ انہاں دی نفاست دا عالم ہے او حضرت ابراہیم بن ادم ایڈے نفیس بندے نے انہاں ایک لونڈی دی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ او لونڈی ہر روز 2.5 مانے گلاب دے پھول لے کے آندی ہے، 2.5 مانے گلاب دے پھول لے آکے انہاں دیاں پتیاں بنا کے اس بادشاہ دی سیج سجائی جاندی ہے، جس سیج دے اتے بادشاہ آرام کردہ ہے، جس سیج دے اتے بادشاہ رات گزاردہ ہے، جس سیج نو بادشاہ نے اپنا بچھونا بنایا ہے، اس مسلمانوں سیج دے اتے ہر روز تر و تازہ 2.5 مانے گلاب دے پھلاں دیاں پتیاں بنا کے سجایا جاندہ ہے۔ ایک لونڈی ڈیوٹی دے رہی ہے، وقت گزریا ہے، اس لونڈی نے ایک دن انہاں پتیاں دے نال سیج سجائی ہے۔ جدوں سیج سج گئی ہے، لونڈی نے وقت تکیا ہے، بادشاہ دے آن دے اندر کچھ وقت باقی ہے۔ اس لونڈی دے دل دے اندر خیال آیا ہے، آج میں ان سے سیج دے لیٹ کے چیک تے کرائیں انہاں پھلاں دے سون دا سرور کی ہندہ ہے، انہاں پتیاں تے لیٹن دا لطف کی ہندہ ہے، انہاں پتیاں تے لیٹن دا مسرور بندہ کی میں ہندہ ہے۔ ایسی سیج تے رات گزارے آئے، بندے نو نیند کیسی ہوندی ہے، سکون کیسا ملدا ہے، بندے نو چاشنی کیسی محسوس ہوندی ہے۔ ایک خیال ذہن دے اندر آیا ہے، لونڈی سیج دے اتے لیٹ گئی ہے، جدوں لیٹیے تے آنکھ لگیے تے لونڈی سون گئی ہے۔ اور تو بادشاہ دے آن دا وقت ہی ہویا ہے، اپنے وقت حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ اپنے وقت اپنے محل دے اندر آئے نے، آکے تکیا ہے میری سیج تے کوئی آرام کر رہا ہے۔ آگے بادشاہ نے آواز دیتی ہے، لونڈی بیدار نہیں ہوئی، بادشاہ نے لونڈی نو جھنجوڑیا ہے، غصے دے نال اٹھایا ہے، لونڈی بیدار ہوئی ہے تے کھڑی ہو کے بادشاہ دی ویلوں ویکھ کے مسکرا رہی ہے، لونڈی مسکران دی پئیے چہرے تے مسکراتے، بادشاہ غصے دے نال آگ بگولا ہو گیا ہے۔ بادشاہ کہندے ایک میری سیج دی توہین کی دیا، دوجا میرے تے مسکرا کے مذاق اڑا رہی ہیں، میرے مسکرا کے میرے توہین کر دی پئی ہیں، مسکرا کے میرا مذاق اڑا رہی ہیں، ایک میری سیج دی توہین کی دیا ہے، دوجا میرے سامنے ہنس کے میرا مذاق اڑا رہی ہیں۔ مسلمانوں حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو لونڈی نوے کیا ہے، لونڈی کہن دیئے بادشاہ میری کی مجال ہے میں توڑا مذاق اڑاواں ہے، بادشاہ میں کون ہنیا ہے، میں تے کام نوکرانی آئے، توڑا میرا مذاق بندہ نہیں، میں توڑا مذاق کی میں اڑا سکنیا، میں تے ایک گل سوچ کے حیران تے پریشان ہو رہی آئے، نالے مسکرا رہی آئے۔ مسلمانوں بادشاہ کہندہ ہے لونڈیے کی سوچ دی پئی ہے، کیوں مسکرا رہی ہے، کیوں میرے سامنے تنزیہ طور تے گفتگو کر رہی ہے؟ لونڈی کہندی ہے بادشاہ میں چند منٹ تیری سیج تے گزارے نے، اینی ڈانٹ ڈپٹ میں سن رہی آئے، ایک لمحہ تیری سیج تے گزارے آئے، اینا میرے سامنے تو غصہ کر رہے ہیں، اینا میرے ڈانٹ رہے ہیں، اینا میرے جھڑکیاں دے رہے ہیں، میں تے سوچ دی پئی آئے، ایک لمحہ ستیاں تے اینا ڈانٹ برداشت کر دی پئی آئے۔ اے بادشاہ تو تے ہر روز اپنی راتاں دا بچھونا ہے، اس مسلمانوں محل نو بنایا ہے، اپنی راتاں واسطے آرام کرن لئے سیج سجائی آئے، میں ایک لمحہ ستیاں تے ڈانٹ رہے ہیں، جھڑکیاں دے رہے ہیں، اس نرم نرم بستر تے ہر روز سوں کے اللہ دی نافرمانی کر دیا ہویا ہے،
غفلت دے اندر راتاں گزار رہا ہے. بادشاہ میں سوچ دی پئیاں کل قیامت نو تیرا کی بنے گا ہے. میں سوچ رہی ہاں کل تیرا حشر کی ہوئے گا ہے. میں سوچ رہی ہاں کل اللہ دی بارگاہ دے اندر تیرا کی ماجرا بنے گا ہے. میں ایک جھٹ گزارے ہے تے میرے سزاواں دے رہا ہے. تو تے ہر روز راتاں گزارنا ہے, اللہ تیرا کی حشر کرے گا. وہ دریا دے کنارے تو گزرے آئے. وہ وزیر نے جنہوں نے کیا کوئی ملنگ بندہ بیٹھا ہوا ہے. جدوں قریب گیا بندہ کیے او بادشاہ ہے تیرا 2.5 من گلاب دے پھلاں دیاں پتیاں تے آرام کردا ہے. اج ایتھے دریا دے کنارے اپنے پاٹیاں کپڑیاں نوں سلائی کردا پیا ہے. وزیر کہندا ہے بادشاہ کی کیتا جے بادشاہ سلامت کی کیتا جے تسی عالی شان بنگلہ چھوڑیا ہے, سنہری بستر چھوڑیا ہے, اپنے نوکر چاکر تے پروٹوکول چھوڑیا ہے. بادشاہ ایتھے پاٹے پرانے کپڑے پا کے اپنے سوئی دے نال سلائی کردے پئے ہوئے. اپنا اے حال چنگا یا وہ وقت چنگا سی. حضرت ابراہیم بن ادم جڑی سوئی دے نال کپڑے نوں ٹانکا لگا رہے ہیں اسے سوئی نوں دریا دے اندر پھینکیا ہے. نالے حکم دیتا ہے اے دریا دیاں مچھلیاں اے میری سوئی دے نوں واپس لیا کے دیو. مسلمانوں ڈھیر ساریاں مچھلیاں نے اپنے منہ دے اندر سوئیاں بہنیاں ہوئیاں نے تے پانی تو منہ باہر نکالیا ہے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں مچھلیاں ہوئے نہیں جیڑی میری سوئی ہے وہ واپس لا کے دیو. ایک مچھلی نے ڈبکی لگائی ہے, منہ پانی تو باہر نکالے تے منہ دے اندر زنگ آلود سوئی ہے. حضرت ابراہیم نے سوئی پکڑی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم نے سوئی پکڑی ہوئی ہے. تے آپ فرماندے نے اے میرے وزیر جدوں میں دنیا تے حکومت کردا آیا میرے منہ تے میرے نوکر چاکر میرے ملازم میری خوشامد کردے نے, کنڈوں پیچھے میرے نوکر میرا گلا کردے آئے. اے ملازمہ تے نوکراں دی عادت ہے اپنے مالک دی کنڈوں پیچھے گلا کرنا ہے, اپنے مالک دا کنڈوں پیچھے غیبت کرنی ہے, اپنے مالک دی کنڈوں پیچھے گلے تے شکوے تے شکایتاں کرنیاں ہے. اے میرے وزیر میرا کنڈوں پیچھے نوکر میرا گلا کردے آئے, منہ تے خوشامد کردے آئے. جدوں دی دنیا دی حکومت چھڈ کے اپنے رب نال یاری لائی ہن دنیا تے دنیا رہ گئی ہے. اللہ نے مینوں مچھلیاں دریا دے کیڑیاں مکوڑیاں ہے زمین دے پرندیاں تے جانوراں تے بھی اللہ نے مینوں حکومت عطا فرما چھڈی. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے نوجوان آج آپ گناہاں دی چھوڑ کے نیکیاں دی طرف اے بندہ مومن غفلت دا شکار ہو گیا ہے. آج غفلت دی نینداں تو بیدار ہو جائے. ایک دن روح جسم چوں نکل جانی ہے, اے روح پرواز کر جانا ہے. اپنے کوٹھیاں تے بنگلے تے گڈیاں تے نوں چھڈنے پونے نے, اپنی جوانیاں دیاں یاشیاں تے نوں چھڈنیاں پونیاں نے. اے راتاں دا جاگنا ہے, پیریاں دے نال انجوائمنٹ کرنا تے نوں چرکھنا پونا ہے. مسلمانوں اے کہہ کے اے شراباں اے لوکاں دے نال واوا تے بلے بلے کرنا ہے. اے تینوں سارا ماحول چھڈنا پونا ہے. اے دنیا دی رنگینیاں چھڈ کے ایک چٹے کفن دے اندر تینوں لپیٹ کے قبر وچ جانا پونا ہے. میاں صاحب فرماندے نے اے دنیا مسافر خانہ اے دنیا مسافر خانہ یارو کوئی آوے کوئی جاوے کی مجال محمد بخشا ایتھے پکے لائے
چھڑ کے اپنا لٹ مار چھڑ کے اپنا ڈاکے مارنے چھڑ کے لوگوں کے نال دھوکا تے فراڈ کرنا چھڑ کے لوگوں نال دو نمبری چھڑ کے لوگوں دا غلط طریقے دے نال زمیناں تے ناجائز قبضے چھڑ کے لوگوں دے نال دو نمبریاں چھڑ کے لوگوں دے نال فراڈ کرنا چھڑ کے لوگوں دا مال ہڑپ کرنا چھڑ کے آؤ سبق دی طرف لوٹ آئے ہر روز 5 باری جب اللہ والو بیوہ مانگائے میرے بندے مومن حیا علی الفلاح آجا کامیابی دی طرف آجا میرے سامنے جھک جائے اس رب کے سامنے جھکنا تیرا کام ہے دنیا کے سامنے عزت دینا اس رب دا کام ہے آجا ہوئے اپنی 40 بجائے 60 سالہ زندگی اللہ دی نافرمانی کردیا گزارے شکیے اور اپنے رب کے سامنے جھک کے اپنے گناہاں دی معافیاں مانگ لو توبۃ نصوح کر لو اپنے رب نوں راضی کر لو اللہ دی بارگاہ دے اندر اے عرض کردیا پیا سانوں نظر آنا چاہیے کہ رحمت دا دریا توبہ کرو چھٹو دنیا کی رگینیاں گناہ بدکاریاں فوش گفتگو فوش ویڈیوز دیکھنا اپنی زندگیاں اپنی جوانیاں ضائع کرنا نیٹ کے اوپر گناہاں دا اپنے آپ کو مرتکب بنانا سارے رات اللہ دی نافرمانی گزارنی دیہاڑی دیاں 5 نمازاں چھڈ کے اللہ دے نال ناراضگی دا ہار دا سبب پیدا کرنا انہاں چیزاں نوں چھڈ کے آؤ اپنے رب دے سامنے جھک جاؤ رب کعبہ دی قسم ہے اسی مسلمان ہاں اور ساڈا توکل ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے جنہ اللہ نے رزق ساری قسمت وچ لکھے ہے ان دے تو زیادہ اسی لے سکتے او کوئی گھٹا سکتا جدو موت میرے رب نے لکھی ہے اس وقت اگے پیچھے ہو سکتا جدو یقین ہے تو پھر دل جو بوجھ دلی ختم کرنی چاہیے پھر ڈر ختم کرنا چاہیے دنیا کا ایک خوف اس خدا دا اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے اذان ہوئے نماز کا ٹائم ہوئے اپنا کام کاج چھڈ کے رب کے سامنے جھکنا چاہیے یہ زندگی 40-50 سال 20 سال 30 سال ہے اس آخرت کی سانو تیاری کرنی چاہیے تاکہ دنیا دیا ضرورتاں بھی پوریاں ہوندیاں رہن اپنے رب کو بھی راضی کریے رسول اللہ دیا سنتاں تے عمل کریے اس طرح سے زندگی گزاراں گے دنیا نہیں بچی راسی آخرت میں اللہ مہربانیاں فرمائے گا دعا ہے اللہ رب العزت تو انت من عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ